بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے واقعے کو قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی روشنی میں بیان کریں گے، اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ اور فرعون کے ساتھ جڑے دیگر موضوعات کو بھی قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی روشنی میں مکمل آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ ان سچے واقعات سے ضرور لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت کی روشنی بھی پائیں گے۔ سورہ الاعراف میں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میری شان کے لاحق یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم فرمایا، تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں شامل ہو جائیں، اور جو ان کا وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑی۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہیے اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہو سکیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہراً اژدہا بن گیا۔ تفسیر ساوی میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بال دار اژدہا بن گئی۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی ایک دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ ناظرین کرام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا کمال تھا۔ اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کا کمال ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، معجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، یعنی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ تیری بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا معجزن ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پورے دست اقدس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے 2 معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے جس نے جادو سے نظر بندی کر دی، اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا اور گندمی رنگ کا یہ ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی حیران کن تھی، اس لیے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادو اس لیے پیش کیا کہ شاہد یہ ملک و ریاست کے طلبگار ہیں۔ آپ کے یہ معجزات دیکھ کر انہیں بہت ماہر جادوگر سمجھا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر مملکت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چند روز کی مہلت دو اور اس شہر میں اپنے خاص آدمی بھیج دو تاکہ وہ ایسے جادوگر جمع کر کے لائیں جو جادو میں سب سے ماہر ہوں اور سب پر فائق ہوں تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنی مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا۔ ان جادوگروں کو علم تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ بہت بڑا مقصد ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی
تو ہمیں یقینی طور پر کوئی شاہانہ انعام ملے گا۔ فرعون نے یہ تسلی امیز الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بے شک تمہیں انعام و کرام سے نوازا جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں میرے خاص قریبی لوگوں میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ جادوگر کل 70,000 تھے، جن میں چند سردار تھے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو سب مقررہ جگہ پر جمع ہوئے۔ مقابلے کا آغاز ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالیں یا پھر ہم اپنے پاس موجود چیزیں ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ آپ کو ان کی کچھ پرواہ نہ تھی اور آپ کو کامل اعتماد تھا کہ ان کے معجزے کے سامنے سحر ناکام مغلوب ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ اژدہا نظر آنے لگی اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم شان اور بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا اور تمام رسے اور لٹھے جو انہوں نے جمع کیے تھے، جو 300 اونٹ کا بھار تھے، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں، کہ اللہ کی قدرت ہی ایسا کرشمہ دکھا سکتی ہے، ضرور یہ امر سماوی ہے۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آمنا برب العالمین، یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ان کا حال ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دی۔ تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اس آیت میں جادوگروں کے جادو کا اثر کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے پھینکے ہوئے رسوں اور لاٹھیوں کی حقیقت نہ بدلی بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر اثر ڈال دیا کہ لوگوں کو رینگتے دوڑتے سانپ محسوس ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کے جادو کی صورت یہ تھی، یعنی حقیقت نہ بدلی تھی۔ جبکہ جادوگروں نے موٹے رسے اور لمبی لاٹھیاں ڈالیں تو وہ تمام پہاڑوں کی مانند اژدہا بن گئے، جس سے میدان بھر گیا اور اژدہے ایک دوسرے پر چڑھنے لگے۔ ایک قول یہ ہے کہ جادوگروں نے رسیوں پر پارا مل دیا اور لاٹھیوں پر بھی پارا مل دیا، پھر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑی تو ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں، اور میدان ایک میل لمبا تھا اور پورا میدان سانپوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہ دیکھ کر فرعون بولا میری اجازت کے بغیر تم کیوں ایمان لے آئے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب نے متفق ہو کر اس شہر میں کیا ہے۔ تم سب شاگرد ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں۔ تم نے خفیہ ساز باز کر کے یہ مقابلہ کیا اور تم جان بوجھ کر ہار گئے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو اور خود اس پر مسلط ہو جاؤ۔ اب تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں اور تمہیں کیا سزا دوں گا۔ اور کہا میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو دریائے نیل کے کنارے پر پھانسی دے دوں گا۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے یہ جواب دیا بے شک ہم اپنے رب عز و جل کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو ہمیں موت کا کیا غم سناتا ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب عز و جل کی لقاء اور اس کی رحمت نصیب ہوگی، اور جب سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے صبر کی دعا کی اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یعنی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں پہلی سولی دینے والا اور پہلا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا فرعون ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جذبہ ایمانی کے غلبے کے وقت غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ حق قبول کرنے کے بعد ان جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ فرعون کی ایسی ہوش ربا سزا سن کر بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ انہوں نے مجمع عام میں فرعون کے منہ پر اس کی دھمکی کا بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا اور اپنے ایمان کو کسی تقیہ کے غلاف میں نہ لپیٹا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے اور اسی روز آخر وقت میں شہید۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے پرانے کافروں کو ایک دن میں ایمان، صحابیت، شہادت، تمام مدارج
طے کرا دیے، صحبت کا فیض سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ فرعون نے انہیں شہید نہ کیا تھا۔ قوم فرعون کے سردار بولے، اے فرعون، کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ تاکہ وہ اس طرح زمین پر فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور وہاں کے باشندوں کو دین سے دور کر دیں؟ سرداروں نے اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی ایمان لے آئے تھے۔ سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ بھی کہی کہ وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے، یعنی نہ تیری عبادت کریں اور نہ تیرے مقرر کیے معبودوں کی پوجا کریں۔ مفسر سدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی رب ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر، اور اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اس لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوا دیے تھے۔ ان کی خود بھی عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا تھا، اور اپنے آپ کو زمین کا مطاع مخدوم کہتا تھا، اس لیے کہ وہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں کہتا تھا۔ فرعون نے کہا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ ان سے ان کا مطلب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نزول عذاب کا خوف دلایا۔ فرعون اپنی قوم کی خواہش پوری کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے قوت سے مرعوب ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تعداد گھٹ جائے گی اور اس کی قوم کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ عوام میں اپنا برہم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ اس سے اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کسی عجز یا خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتا تھا کہ جبکہ فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روب میں بھرا پڑا تھا۔ فرعون کے اس قول کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کی مزید دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ستایا گیا کہ فرعون اور فرعونیوں نے طرح طرح کی مصیبتوں میں ہمیں مبتلا کر رکھا تھا اور لڑکوں کو بہت زیادہ قتل کیا تھا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اب بھی ستایا جائے گا، اور اب وہ دوبارہ ہماری اولاد کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہماری مدد کب ہوگی اور یہ مصیبتیں کب دور کی جائیں گی ہم سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور کس طرح اللہ رب العزت کا شکر نعمت بجا لاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کی دلیل، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب بھی عطا کیا تھا کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات بیان فرما دیے، اور جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر کے مالک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی روشن نشانی کو جھٹلانے کے سبب فرعونیوں اور اس کی قوم کی ہلاکت کے ابتدائی واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے لگے، پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور اناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی درد، بخار یا بھوک میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ اگر اس کے ساتھ ایسا کبھی ہوتا تو وہ کبھی بھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ یاد رہے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتوں اور مصیبتوں میں بھی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور یہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بن جائے۔ لہذا زلزلہ، طوفان، سیلاب یا کسی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی۔ جب انہیں سرسبز و شاداب پھولوں اور مویشوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت و سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا،
کیونکہ ہم اس کے اہل ہیں اور اس کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اس بلائی کو نہ تو اللہ رب العزت کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے۔ جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں انہی کی وجہ سے پہنچی ہیں، اگرچہ یہ اگر نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتی۔ مشرک قوم میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم بہت پرانی ہے اور ان کے توہم پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کام کو نکلتا اور راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر جاتا یا کسی مخصوص پرندے کی آواز کان میں پڑ جاتی تو فوراً گھر واپس لوٹ آتا، اسی طرح کسی کے آنے کو بعض دنوں اور مہینوں کو منحوس سمجھنا ان کے ہاں عام تھا۔ اسی طرح کہ تصورات اور خیالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام اس طرح کی توہم پرستی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور اسلام نے جہاں دیگر مشرکانہ رسموں کی جڑیں ختم کی ہیں وہیں بدفعلی کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خیال آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کر توکل پر قائم فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لٹا دیا اس نے شرک کیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے قوم کو چلا جائے۔ حدیث میں بدشگونی کو شرک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کو مؤثر حقیقی جانے تو یہ شرک ہے، اور یا مشرکوں کا فعل ہونے کی وجہ سے زجر اور سختی سے سمجھانے کے طور پر شرک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم کی ایک جہالت اور گمراہی بیان فرمائی کہ انہوں نے قحط، خشک سالی اور پھلوں کی کمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست قرار دیا، اور وہ یہ نہ جان سکے کہ بارش کا نہ ہونا، نیز غلہ اور پھلوں کا کم یا زیادہ ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے اور ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب اس آیت میں ان کی ایک اور جہالت بیان فرمائے کہ یہ لوگ معجزہ اور سحر میں فرق نہیں کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بن گیا تھا اسے سحر کہتے ہیں، حالانکہ اس کے تمام بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے عاجز ہو چکے تھے۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ رب العزت کی نشانیاں پے در پے وارد ہونے لگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ اللہ رب العزت نے طوفان بھیجا، ہواؤں کو بادل، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی، قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور یہاں تک کہ وہ اس میں گڑے رہ گئے اور پانی ان کے گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا، یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتہ کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور باوجود اس کے بنی اسرائیل کے گھروں سے متصل ان کے گھروں سے متصل تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی، طوفان کی مصیبت دور ہو گئی، زمین میں سرسبز و شادابی پہلے کی طرح ہونے لگی، کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئی۔ قبطیوں کے گھروں میں گئیں لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کر دی اور ایمان لانے کا وعدہ کر دیا۔ اس پر عہد و پیمان کیا، 7 روز یعنی ہفتے سے ہفتہ تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئی تھی انہیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ ہمیں کافی ہیں، ہمیں اپنا دین نہیں چھوڑتے، چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے قمل بھیجے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں قمل کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور
پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا اور جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بورے گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بوہیں، پلکیں چاٹ گئے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد کی مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی، پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کو منہ میں چلا جاتا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد کی مصیبت بھی دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بند کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، تم کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا، قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیں، لیکن ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، قبطی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے، مگر جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون ہو گیا۔ چنانچہ فرعون خود پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچی تو پہنچتے ہی خون ہو گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہوئی مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برگاہ میں حاضر ہو کر کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب دعا کرو جو اس کا تمہارے پاس ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمیں عذاب نہ دے گا، اور اگر آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، اور مشکلات میں اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی برگاہ میں حاضر ہو کر ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جیسے عذاب دور کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے عذاب دور کرنے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے عرض کی، بے شک اگر آپ ہم سے یہ عذاب دور کر دیا آپ نے، اس نسبت پر نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعتراض کیا نہ اللہ کی طرف سے کوئی عطاب فرمایا۔ اسی طرح بیٹا دینا اللہ رب العزت کا کام ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے فرمایا، انما انا رسول ربک، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یوں ہی پرندوں کو پیدا کرنا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا کرنا، کوڑوں کو شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا، وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید سے یہ 3 مقامات ذکر کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت سے چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ جب کہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کوئی مشکل یا مصیبت پیش آئی یا انہیں کوئی ضرورت یا حاجت درپیش آئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اپنی مصیبتوں کی خلاصی اور اپنی حاجت روائی کے لیے عرض کرتے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات کو دور کر دیتے اور حاجتیں پوری فرما دیتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو تب وہ تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی عطا کی جو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی تو وہ ایک ڈھیلا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور آنکھ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آنکھ عطا کر دی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر برگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان کی پنڈلی کو درست کر دیا۔ قحط سے نجات پانے کے لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی درخواست کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایسی بارش برسی کہ ہفتہ بر رکنے کا نام نہ لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے بے چین ہوئے تو انہوں نے برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے پیاس کے بارے میں عرض کی۔ سرکار کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کر انہیں سیراب کر دیا، اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت مانگی تو آپ نے انہیں جنت عطا کر دی۔ بنی اسرائیل سے نعمت کی ناشکریاں ہوئی اور جن برے افعال میں مبتلا ہوئے ان کا اور دیگر واقعات کا بیان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہو اور اپنے احوال میں غور و فکر کرتے رہیں۔ چنانچہ 10 محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے، یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، جس طرح ان کے لیے کئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت اور تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور تعظیم بجا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تم جاہل لوگ ہو، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض سارے بنی اسرائیل نے نہ کی تھی کیونکہ ان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر بزرگ اولیاء اکرام بھی موجود تھے، بلکہ ان لوگوں نے کی تھی جو ابھی تک راسخ الایمان نہ ہوئے تھے، یعنی ان قریب یہ بت پرست اور ان کے بت ہمارے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں گے، جبکہ تم بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہو۔ اس میں غیب کی خبر ہے اور بعد میں وہی ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے معبود بنا کر دینے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جہالت کو واضح کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تلاش کر بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل و احسان پر قادر ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے فضل و احسان کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر اور حق ادا کیا جائے، نہ کہ ناشکری اور شرک کیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جن میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس کتاب کو نازل فرمانے کی درخواست ظاہر کی۔ انہیں حکم ملا کہ 3 روزے رکھیں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی، اس وجہ سے آپ نے مسواک کر لی۔ فرشتوں نے ان سے عرض کی، ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے واپس آنے تک میری قوم میں میرے نائب بن کر رہو اور بنی اسرائیل کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ بلائی کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارنا، اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلنا جو زمین میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے اور گنہگاروں کی ان کی گناہوں پر مدد کر کے فساد برپا کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ اپنے رب کی اطاعت گزار بندے ہیں اور ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔
یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اصلاح اور صحیح راستے پر چلنے کا فرمایا وہ حقیقت میں آپ کے واسطے سے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا، ورنہ انبیاء کرام تو فسادیوں کے راستے پر چلنے سے معصوم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ فرمانا بطور تاکید و استقامت کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کریں۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شیطان اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش الہی کو صاف صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس کی برگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں اللہ رب العزت کے دیدار کا مشتاق بنا دیا۔ چنانچہ برگائے رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں، یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں۔ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل، اگر دیدار الہی ناممکن تھا تو اس کی دعا کرنا ناجائز ہوتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبوت کے علوم و معارف اور اس کے اسرار کے حامل ہیں وہ ہرگز یوں دعا نہ کرتے، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اگر بالفرض یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی دعا کرنے سے منع فرما دیتے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کو پہاڑ کہ اپنی جگہ برقرار رہنے پر معلق کیا، اور پہاڑ کا اپنی جگہ پر برقرار رہنا فی نفس ہی ممکن ہے، اور جو ممکن پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہوتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن تھا۔ اس کے علاوہ کئی قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور قیامت کے دن ایمان والے اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا، اس شخص کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اس کے اور رب کو دیکھنے سے مانے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے انعامات کو گنوا کر انہیں تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ تجھے منع کر دیا لیکن میں نے تمہیں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، لہذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو۔ تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، اور تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دیگر انبیاء اور مرسلین سے فرشتوں کے واسطے سے میں نے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے زمانے کے لوگوں پر انتخاب ہوا۔ جو بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا۔ اس میں لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے والے، شرافت و وجاہت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور آپ پر اللہ رب العزت کی کتاب توریت بھی نازل ہوئی۔ لہذا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو انہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے۔ فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور سامری کی حیثیت بنی اسرائیل میں ایسی تھی کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ سامری چونکہ سونے کو ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونے چاندی کو ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنا لیا۔ پھر سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاد اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، اور بقول دیگر وہ سونے ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ہانکنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا تو نہ ان سے سوال و جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ انہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہو، اور نبی کے واسطے سے مخلوق سے کلام فرمائے۔ بچڑا چونکہ رائے ہدایت نہ دکھا سکتا تھا، اس اعتبار سے وہ جماعت کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کر کے ایسے عاجز و ناقص بچڑے کو پوجا تو وہ ظالم ٹھہرے۔ جب اپنے اس کرتوت پر شرمندہ ہوئے تو سمجھ گئے وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کو جلاہٹ اور غصہ سامری پر تھا، نہ کہ حضرت ہارون پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ شرک کرنے لگے ہو اور میرے تورات لے کر آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ دوسرے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ لوگوں کو بچڑا پوجنے سے نہ روکا۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی اور تورات لے کر آنے کا انتظار تک نہ کیا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین مصیبت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گراں ہوا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو وعظ نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے برگائے الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی انفراد و تفرید ہو گئی ہو تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں چل گئی، اور اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم غلط ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو دینی حمیت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک پر غیرت کی وجہ سے شدید غضبناک ہوئے۔ تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دی تاکہ ان کا ہاتھ جلدی فارغ ہو جائے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ سکیں، اور اسے قرآن پاک میں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے کہ اس ڈالنے میں کسی بھی طرح تورات کی تختیوں کی بے حرمتی مقصود نہ تھی، اور وہ جو منقول ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں تو اگر وہ درست ہے تو وہ عجلت میں زمین پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوں گی، نہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض تھی اور نہ ہی ان کا یہ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہاں پر صرف دینی حمیت اور فرط غضب کی وجہ سے جلدی میں ان تختیوں کو زمین پر رکھنا مراد ہے۔ سورہ الاعراف میں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میری شان کے لاحق یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم فرمایا، تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں شامل ہو جائیں، اور جو ان کا وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑی۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہیے اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہو سکیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہراً اژدہا بن گیا۔ تفسیر ساوی میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بال دار اژدہا بن گئی۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی ایک دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ایسی مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔